अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? खैरियत से हो? खुश हो? इंशाल्लाह ताला। आपको बहुत शुक्रिया भाई, शुक्रिया। आप माफ़ करें, मुझे सन ग्लासेस पहनना पड़ेगा, धूप डायरेक्टली जो है मेरे आंख पे आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, assalamu alaikum. Welcome everybody. Today the Pakistan People's Party 2-day long Central Executive Committee has concluded. Along with the elections, and I'll get to that, the current situation of the country was discussed. The political situation was discussed. The threat to political stability was discussed. The concerns about discussed. The threat to political stability was discussed. The concerns about Pakistan reaching a crisis point was discussed. And before I get into the details, Pakistan People's Party का तो असली फैसला ये है कि हमने पाकिस्तान के साथ देना है, हमने पाकिस्तान को स्टेबल बनाना है और इस बुरहान से निकालना है। तो वक्त एक बार फिर आ गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान खपे का नारा उठाए। हम आज भी पाकिस्तान खपे का नारा उठाते हुए उस अंदाज में अपने फैसले कर रहे हैं। हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी does not have a mandate to form government, to form the federal government, और उसकी वजह से I will not be putting myself forward for the candidacy of the Prime Minister of Pakistan. There are two other groups, the Independent Group and Muslim League Nawaz, that have more numbers than the Pakistan People's Party in the National Assembly. The PTI has announced that they will not engage in a dialogue with the Pakistan People's Party, and that rules out the possibility of an independent-led government and of a PTI-led government. That leaves us with Muslim League Nawaz, who is the only political party in the National Assembly who have reached out to the Pakistan People's Party and invited us to join their government. The Pakistan People's Party has decided that while we are unable, we're not in a position to join the federal government ourselves, nor would we be interested in taking ministries in such a setup. We also don't want to see political chaos in the country. We don't want to see perpetual crisis in the country. What are our options? If PTI doesn't want our votes, and if Muslim League Nawaz doesn't form a majority, and if I am not a Prime Minister candidate, and this House fails to elect a Prime Minister, and it fails to form a government, then we will have to go back for re-elections. And this will lead to another perpetuation of this political crisis. Political stability will not return. In fact, political instability will increase. And the consequences of that, more so than me or you, will be faced by the people of Pakistan, who are at this moment facing not only a political crisis, but an economic crisis, the very real threat of terrorism, and the dangers of climate change. So the Pakistan people's consequences of that, more so than me or you, will be faced
by the people of Pakistan, who are at this moment facing not only a political crisis, but an economic crisis, the very real threat of terrorism, and the dangers of climate change. So the Pakistan People's Party has decided that we ran this election on a manifesto, and a manifesto on issues of, can you hear me? Yeah. A manifesto on issues of public importance, including our Awami Muashi Muaida, and my commitment to the people of Pakistan, that we want to restore political stability and want to end this environment of political toxicity. So to that end, the Pakistan People's Party will be willing to support on an issue-to-issue basis, and in the case of important votes, a candidate for the Prime Minister of Pakistan, to ensure that a government is formed, to ensure that political stability is restored, and that a government can be formed that can get to the work, get to the point of doing the job of the people of Pakistan. In that context, the Pakistan People's Party has decided that we will form a committee of members of the Pakistan People's Party to engage with other political parties. तो जहाँ तक हुकूमत साजी का और political stability कायम करने के लिए जो हुकूमत साजी का जो अमल है और political stability कायम करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक कमेटी बनानी है जो कि इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हमारे सियासी जमातों के साथ इंगेज भी करेगी, और हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को इस बहरान से हम निकालें, पाकिस्तान को एक उस सिमत पे लेके जा सके जो कि पाकिस्तान के अवाम का हक है। पाकिस्तान के अवाम ने अब इस इलेक्शन में जैसे भी हुआ इस इलेक्शन में हिस्सा लिया, और अब पाकिस्तान के अवाम मज़ीद केओस नहीं चाहते, पाकिस्तान के अवाम मज़ीद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं चाहते हैं। वो अपने सियासतदानों की तरफ देख रहे हैं कि वो इस बहरान से हम पाकिस्तान के अवाम को निकालें। मेरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग में जो मेरे पार्टी के लोग हैं, इन्होंने काफ़ी एतराज़ात और इश्यूज़ उठाए, जहाँ तक हमारा मुस्लिम लीग नून के दोस्तों के हवाले से कि 18 महीने के लिए हम इनके साथ हुकूमत में रहें, और वो जो मेरे पार्टी के ख़ास तौर पे पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले, पख्तूनख्वा दूसरे सूबे से, सारे सूबों से ताल्लुक़ रखने वाले जो मेरे पार्टी के लोगों ने शिकायत की है कि जिस तरीके से उनका काम नहीं हुए, उनके मसाइल हल नहीं हुए, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ज़रूरी है कि हमारा जो कमेटी बनने जा रहा है मुस्लिम लीग नून से दूसरी सियासी जमातों से बात करने के लिए, कि उस कॉन्वर्सेशन में जहाँ हम हुकूमत साजी की भी बात करें कि हम इंश्योर करें कि हम अपने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एतराज़ात हैं वो दूर किया जाए। जहाँ तक इस इलेक्शन के सवाल है, as far as these elections are concerned, unfortunately माजी की तरह और हर इलेक्शन में जैसे हमने देखा 2018 पे 2013 एक्सेट्रा, इस इलेक्शन में भी शिकायत एतराज़ात उठाए गए, और मेरा पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में जो लोग मौजूद हैं, इन्होंने अपने तरफ से भी एतराज़ात हमसे शेयर किए। अनफॉर्चुनेटली माजी की तरह और हर इलेक्शन में जैसे हमने देखा 2018 पे 2013 एक्सेट्रा, इस इलेक्शन में भी शिकायत एतराज़ात उठाए गए, और मेरा पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में जो लोग मौजूद हैं, इन्होंने अपने तरफ से भी एतराज़ात हमसे शेयर किए। जहाँ तक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है, जहाँ तक धांधली के इल्ज़ामात हैं, जहाँ तक
जहाँ तक इरेगुलरिटीज़ का सवाल है, तो उस पे एक तो ये फैसला किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC will collect all such complaints as far as this election was concerned. اور ہمارا ان اختلافات کے باوجود, ان اعتراضات کے باوجود اس احتجاج ان الیکشنز کی جو ریزلٹس ہیں ان کو قبول کریں گے in the larger interest of the country, in the larger interest of political stability. مگر ساتھ ساتھ ہم ضرور یہ چاہیں گے کہ ہم سب مل بیٹھ کے, تمام سیاسی جماعتوں مل بیٹھ کے ان کمیوں کو ہم اس دفعہ پورا کریں, تاکہ آنے والے جب بھی الیکشنز ہو ان الیکشنز میں کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. دوسرے جو ہمارے اعتراضات ہیں, جو فورمز موجود ہیں, جہاں تک الیکشن کمیشن ہے یا پارلیمنٹ ہے ایسیٹرا, ہم وہ فورم ضرور استعمال کریں گے ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے. ساتھ ساتھ الیکشن کیمپین کے دوران پاکستان پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے صدر زرداری صاحب سے یہ لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے شکایتیں اٹھائی تھیں, اور صدر زرداری صاحب نے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میٹنگ کو یقین دہانی دلائی تھی کہ ہمارا جو یہ شکایتیں ہیں یہ ایڈریس ہوں گے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس یہ شکایت انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوگا کہ کوئی لیول پلینگ فیلڈ کا مسئلہ رہا ہے. مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کی بہت شکایتیں ہیں, اعتراضات ہیں جو ہم جمع کر کے ایڈریس کروانا چاہیں گے. میں نے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میٹنگ میں یہ بھی والد صاحب سے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی طرف سے کہلوایا کہ اب آپ اس چیز کا فیصلہ کروا دیں کہ جو آپ نے کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ ملے گا, ہم آپ کو ثبوت دیں گے, ہم آپ کو انفارمیشن دیں گے, ہم آپ کو پروفس دیں گے, اور والد صاحب پہ ہم سب بھروسہ بھی کرتے ہیں کہ یہ جو ناانصافی ہوا ہے اس کو ضرور ہمیں ایڈریس کرنے کا وہ نہ صرف موقع ملے گا, مگر امید یہ ہے کہ انگیجمنٹ اور اس پروسیس کا حصہ بننے کے نتیجے میں ہم ان ایشوز کو ایڈریس کر سکیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر الیکشن میں وہی اعتراضات ہم اٹھاتے رہیں, دوسرے بھی اٹھاتے رہیں, کون سا سچا ہے کون سا نہیں ہے وہ سامنے آتا ہی نہیں ہے, اور اس کا علاج نہ نکل جائے. تو ہم چاہیں گے ان دا لارجر کانٹریسٹ آف پولیٹیکل اسٹیبلٹی ان پاکستان that this issue is also addressed. So in conclusion, the Pakistan People's Party has made the decision that while we may not ourselves be a part of sort of the cabinet of the government on an issue-to-issue basis and on major votes, our committee will engage with political parties and we will be in a position to vote for those parties. So I want to give hope to the people of Pakistan. I want to give a message to the people of Pakistan کہ جو chaos آپ کو نظر آ رہا ہے اپنے ٹی وی اسکرینس پہ, یہ جو ہمارا اسٹاک ایکسچینج اتنے سارے پوائنٹس گر چکے ہیں اگلے دنوں میں, یہ جو انٹرنیشنل ادارے پریشان ہو رہے ہوں گے کہ یا پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گا نہیں آئے گا, جو پاکستان کے عوام فکر مند ہیں کہ اس حالات میں کیا ہمارے مسائل حل کریں گے, میں ان کو یقین دہانی دلوانا چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پارلیمان بنے گا. پارلیمان وہ فورم ہے جہاں آپ کے مسائل حل کروائے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور ہم پاکستان پیپلز پارٹی اپنے لیے نہیں ملک کے خاطر انشور کریں گے کہ یہ عمل جو ہے, جو اب حکومت سازی کا عمل ہے, کہ یہ مکمل ہو انشاءاللہ تعالیٰ, اور اس سے پولیٹیکل اسٹیبلٹی قائم ہو, حکومت چل پڑے. ایسے نہ ہو کہ ہم ایک نیا الیکشن کی طرف جانا پڑے اور ایک بار پھر اس پورا سلسلہ میں دکھیلا جائے جس کے نتیجے میں پولیٹیکل کیوس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں ملنا ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. اب میں آپ کے سوال کا جواب لوں گا. اب میں آپ کے سوال کا جواب لوں گا. میں انفارمیشن
सेक्रेटरी साहब कुंडी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कंडक्ट करें, वो एक एक करके आपसे सवाल करें. मैं 100 सवाल का जवाब एक वक्त नहीं दे सकता. एजाज साहब बिलावल आपसे एक सवाल है, उसके दो पार्ट हैं. एक तो यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत हर हिस्सा लेने वाली जो जमात है वो इस इलेक्शन पर और धंधी के इल्जाम आयद कर रही है. तो क्या ये बेहतर नहीं है कि री इलेक्शन की तरफ जाने दीजिए को ताकि क्लियर मैंडेट मिल सके? नंबर 1. नंबर 2, आपने फरमाया कि हम बजाते नहीं लेंगे, तो क्या बिलावल भुट्टो ज़रदारी अगली कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर होंगे या हुकूमती बेंचों का हिस्सा होंगे? जहाँ तक आपने री इलेक्शन की बात किया है, आप मुझे बताएं कि एक तो कैसे आपको पता कि क्लियर मैंडेट मिलेगा? अभी हमने इतना बड़ा प्रोसेस किया, सबका ख्याल था कि क्लियर मैंडेट आएगा और क्लियर मैंडेट नहीं आया. ना इंडिपेंडेंट पीटीआई वाला उस पोजीशन में है कि वो अपने तौर पे हुकूमत बनाए, ना मुस्लिम लीग नवाज उस पोजीशन में है कि वो अपने तौर पे हुकूमत बनाए, ना मैं उस पोजीशन में हूँ कि मैं हुकूमत बनाऊँ. अब अगर हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे, हमारा खून पसीना की मेहनत इस इलेक्शंस में होती है. हमारे लोग शहीद होते हैं, उन पे कातलाना हमला होते हैं. ऐसे नहीं है कि आप कहें कि आप इलेक्शन बस आसानी से करें. और अगर हम इस इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो इसी किस्म के केओस मुझे नज़र आ रहा है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रहा है, और उसके नतीजे में जो इलेक्शन रिजल्ट्स होंगे मुझे ये भी नज़र नहीं आ रहा है कि कोई सियासी जमात उनको कबूल करेंगे. तो इससे मेरा ख्याल में जो मैसेज पाकिस्तान के अवाम भेज रहे हैं, लेकिन हमारा सियासतदान उस पैगाम को सुन नहीं रहे हैं. पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं कि सियासी जमातों आपस में मिलकर बात करें, काम करें. अगर वो चाहते थे कि वो किसी एक जमात को चाहते थे तो वो उसी एक जमात को चारों सूबों को मैंडेट मिल जाता. पाकिस्तान के अवाम ने स्प्लिट मैंडेट इसलिए दिया कि किसी एक का जोर ज़बरदस्ती पे ना चले. आप सब मिल के पार्लियामान के अंदर बात करके हमारा मसाइल का हल निकालें. अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये सब कुछ होने के बावजूद पीटीआई आज भी एक आप समझे ऐसे फैसले ले रहे हैं जो जमहूरियत के हक में नहीं है. ये कहना कि हम किसी से बात नहीं करेंगे तो आप बात ना करें, मगर लोगों ने आपको वोट क्यों दिया? लोगों ने आपको वोट दिया ताकि आप उनके मसाइल हल कर सकें. तो ना एक पॉलिटिकल फोर्स बात करने के लिए तैयार है, दूसरा पॉलिटिकल फोर्स के साथ भी बात तो करते हैं मगर अब सुनने भी पड़ेंगे. अगर सुने बगैर वो अपने ही काम करेंगे, बिस्मिल्लाह सो करें, लेकिन उसका नुकसान पाकिस्तान का होगा, पाकिस्तान की जमहूरियत की होगा, तो पाकिस्तान के निज़ाम का होगा. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने ऊपर ये अब हम अपने लिए ये समझते हैं कि ये हमारा जिम्मेदारी है कि जो भी मुल्क के हालात हो, जैसे भी सूरत हाल हो, पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ देखती है कि ये जमात हमें इंस्टेबिलिटी, केओस, गैर जमहूरी कॉन्सिक्वेंसेस से बचाएगी. तो वही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी अपने एतराज़ात के बावजूद पाकिस्तान खपे का नारा उठाते हुए इस आग को बुझाने की कोशिश करेगी. जी सती साहब. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में वज़ारतें नहीं लेगी. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इशू टू इशू हमारे मैनिफेस्टो पे, दूसरे इश्यूज़ पे और अहम वोट्स पे हुकूमत के साथ देंगे, लेकिन हम अपने जो डायलॉग का कमेटी है वो ज़रूर होगा ताकि जो भी हमारे एतराज़ात है, जो भी हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो भी तय किया जा सके. और अपोजिशन लीडर में तो मेरा नहीं ख्याल में मैं बन सकूँगा. आईनी ओहदे भी नहीं लेंगे चेयरमैन साहब, आईनी ओहदे जो है बड़े 30 सती साहब. बहुत शुक्रिया आपका. पीपल्स पार्टी हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में वज़ारतें नहीं लेगी. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इशू टू इशू हमारे मैनिफेस्टो पे, दूसरे इश्यूज़ पे और अहम वोट्स पे हुकूमत के साथ देंगे, लेकिन हम अपने जो डायलॉग का कमेटी है वो ज़रूर होगा ताकि जो भी हमारे एतराज़ात है, जो भी हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं
وہ بھی طے کیا جا سکے. اور اپوزیشن لیڈر میں تو میرا نہیں خیال میں بن سکوں گا. آئینی عہدے بھی نہیں لیں گے چیئرمین صاحب؟ آئینی عہدے جو ہیں بڑے 30 ستی صاحب. صاحب بہت شکریہ آپ کا. سر پہلی دفعہ بلوچستان کی تاریخ میں پیپلز پارٹی کو ایک بہت بڑا مینڈیٹ ملا ہے اور لوگوں کی بڑی توقع ہے پیپلز پارٹی سے. تو سی ایس کی نے کیا فیصلہ کیا ہے کہ کیا وہاں پہ بھی آپ حکومت سازی کرنے جائیں گے, کیونکہ سندھ کو تو آپ ویسے ہی جو ہے آپ کا وہاں پہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہے. ہم ضرور کوشش کریں گے کہ صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان میں پاکستان پیپلز پارٹی حکومت بنائے. اریبہ صاحبہ. اریبہ صاحبہ. Are you going to back Nawaz and Shehbaz for this? And my other question is, are you going to dictate presidency and governorship to the president? Look, as far as I've announced that my party doesn't want political instability, and where we see that nor do we have a mandate, so we were not going to put ourselves forward for that position, but we will support a political party without becoming part of the government in the shape of, ministries or sort of a PTM2 کا جو لوگ کہہ رہے ہیں. تو اس طریقے سے ہم پارٹ آف دا گورنمنٹ نہیں بنیں گے, مگر جہاں تک ان کے پرائم منسٹرشپ کے ووٹس ہے, بجٹ کے ووٹس ہے, لیجسلیشن ہوں گے, اس پہ ہم ایشو ٹو ایشو ضرور سپورٹ کریں گے. جہاں تک کانسٹیٹیوشنل عہدے ہیں اس پہ ہم ضرور پاکستان پیپلز پارٹی, جو آپ نے سوال کیا, شاید آپ نے بھی سوال کیا, پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے حق ہے کہ ہم ان الیکشنز میں لڑیں. جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے پاس 17 سیٹس تھی نیشنل اسمبلی میں, تب بھی ہم نے اسپیکر کے لیے, چیئرمین سینٹ کے لیے, پریزیڈنسی کے لیے اپنے امیدوار کھڑے کیے تھے. تو اس بار ضرور پاکستان پیپلز پارٹی پریزیڈنسی کے لیے, چیئرمین سینٹ کے لیے, اسپیکرشپ کے لیے اپنے امیدوار کھڑے کرے گی. جہاں تک مسلم لیگ نون کی یا کسی بھی جماعت کی وزیر اعظم کے امیدوار ہیں, وہ ان جماعتوں کا فیصلہ ہے کہ وہ کون اپنے امیدوار بنائیں گے. جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا ان الیکشنز میں کانسٹیٹیوشنل عہدے پہ کہ کون ہمارے امیدوار ہوں گے, وہ تو پارٹی کا فیصلہ ہوگا. میرا خواہش یہ ضرور ہوگا کہ صدر زرداری جب پریزیڈنسی کا الیکشن آئے تو اس الیکشن میں حصہ لے اور اس ملک کا صدر بنے. اور میں بتاتا ہوں کہ میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں. میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ صدر زرداری صاحب میرا والد ہے اور وہ جا کے پریزیڈنسی میں بیٹھے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت میرا ملک میں ایک آگ پھیل رہا ہے, پاکستان جل رہا ہے, اور اگر کوئی وہ صلاحیت رکھتا ہے, وہ کیپیسٹی رکھتا ہے اس آگ کو بچانے کے لیے, تو وہ صدر آصف علی زرداری صاحب ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے لیے ضروری ہے کہ صدر زرداری ایک بار پھر وفاق کا یہ عہدہ سنبھالے اور ہمارا ملک کو اس کرائسس سے بچائے. چیئرمین صاحب, یاسر علی صاحب, پاور شیئرنگ کی بات ہوئی ہے. ہو گیا. ہمایوں صاحب. راہل صاحب, اس وقت اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی تاریخ آپ کے سامنے ہے کہ کسی وزیر اعظم نے اپنی امیدیں جو ہے وہ پوری نہیں کی. موجودہ انتخابات میں تو 2018 کی طرح کئی سوالات بھی اٹھ رہے ہیں. آپ تو بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے وزیر اعظم کو ووٹ تو دینے جا رہے ہیں, لیکن آپ کا تجربہ اور تجزیہ کیا کہتا ہے کہ اگر وزیر اعظم نواز شریف اور شہباز شریف صاحب بن جاتے ہیں تو کتنے عرصے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ وزارت عظمیٰ کی کرسی پر ٹک سکیں گے؟ میرا تو ہمیشہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا تو ضرور یہ موقف ہوگا, ہم چاہیں گے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ اپنے ٹرمز کمپلیٹ کرے, اور اس میں یہ بھی آتا ہے کہ اپنا وزیر اعظم بھی اپنا ٹرم مکمل کرے. جہاں تک جو آپ نے the crux of the question you asked is this, کہ اگر جو بھی مسلم لیگ کا وزیر اعظم کا امیدوار ہے ایسیٹرا, اگر وہ پرانا ہی سیاست کرے گا نا, اگر ہم نے ایسے ہی نفرت اور تقسیم کی سیاست کرنا ہے, تو میرے خیال میں بہت مشکل ہوگا. کہ کرسی کی بات نہیں ہے یہ کہ ہمارا وفاق, ہمارا جمہوریت, ہمارا نظام بچے.
تو اب بہت ضروری ہے کہ نہ صرف مسلم لیگ، تمام سیاسی جماعتیں انکلوڈنگ پاکستان تحریک انصاف کہ وہ اپنے لیے نہ سوچیں، کہ وہ اپنی سیاست کا ہم سب فکر کرتے ہیں، لیکن اس وقت اب پاکستان کی فکر کریں. یہ جو ماحول بن رہا ہے، اس ماحول کا فائدہ اس ملک کے دشمن اٹھانے چاہیں گے، اس ملک کے مخالف اٹھانے چاہیں گے. ہمیں یہ ذمہ داری اپنانا چاہیے کہ ہم سیاست کریں، سیاست کے دائرے میں رہ کے سیاست کریں. ہم انتہا پسندی کی سیاست چھوڑے. اب سیاست نہیں، انتہا پسندی کا سیاست کیا جا رہا ہے، ذاتی انتقام کا سیاست. تو وہ جب تک ہم ایڈریس نہیں کرے گا، اور اٹ ٹیکس ٹو ٹو ٹینگو، دونوں ہاتھ سے تالی بجتا ہے، یہ جب تک پولیٹیکل فورسز یہ ذمہ داری اپنے اوپر نہ لیں، تو جو آپ سوال کر رہے ہیں بڑا صحیح سوال ہے، اور بڑا مشکل ہوگا کہ وہ کنٹینیوٹی جس کی ہمیں ضرورت ہے، جس کے نتیجے میں پولیٹیکل سٹیبلٹی اور اکنامک سٹیبلٹی بھی آئے گا، بڑا مشکل ہوگا کہ وہ ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی قائم کریں. ملک صحیح صاحب. بلاول صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ نے متعدد بار اپنی کمپین کے دوران کہا کہ اگر مسلم لیگ نیم پہ یہ ملک چھوڑا گیا تو وہ اب آپ کے مسلم لیگ نیم کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں، تو کیا آپ عوام کے مسائل حل کر پائیں گے؟ اگر نہیں کر پاتی تو اگر عوام کے مسائل حل نہیں کر پاتے تو پھر پیپل پارٹی کیا کرے گی؟ I find this a very funny question because لوگ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں مجھے کہ میں الیکشن لڑوں اور الیکشن کے دوران اپنے مخالف کا تعریف ہی کروں، تنقید نہ کروں. میں تالیاں ان کو بجا دوں اور امید رکھے کہ مجھے ووٹ پڑے گا. میں نے ضرور جو ان کا کٹھایا ہے ان کو بھی میرے خیال میں ماننا چاہیے کہ جو غلطیاں ہوئے ہیں، لیکن وہ الٹیمیٹلی ان کے اپنے فیصلے ہیں. جو ان کے اوپر کرٹیسزم بنتا ہے، یہ جمہوریت کا اصول ہے. خاص طور پہ الیکشن کے دوران تو ہمارا ذمہ داری ہے، یہ ہمارا کام ہے کہ ان کی جو کوتاہیاں ہیں، ان میں انہوں نے جو غلطیاں کیا ہیں، ان میں ان کے پالیسیز پہ جو ہمارا اعتراضات ہیں اس پہ ہم زور دیں، اس پہ ہم ہائی لائٹ کریں. اب جہاں تک آپ کی دوسری سوال ہے، اگر پاکستان کی عوام مجھے مینڈیٹ دیتے تو پھر بالکل اب میں کہتا کہ نہیں، آپ مجھے وزیر اعظم بنائیں. اب مجھے وہ مینڈیٹ نہیں دیا گیا. جہاں تک مسلم لیگ کا پالیسیز کے سوال ہے، ضرور ہمارا مختلف پالیسیز پہ اختلاف رائے ہوگا، مگر پارلیمان کی خوبصورتی یہ ہے، جمہوریت کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اپنا رائے رکھتے ہو، میں اپنا رائے رکھتا ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا سب سے بیسٹ رائے ہے، سلوشن ہے کسی ایک مسئلہ کا. میں سمجھتا ہوں کہ میرا رائے، میرا موقف سب سے بیسٹ سلوشن ہے کسی مسئلہ کا. ہو سکتا ہے کہ آپ کا رائے صحیح ہو سکتا ہے کہ میرا رائے صحیح ہو. اس سے بھی زیادہ ممکن یہ ہے کہ شاید میرا رائے اور آپ کے رائے کے درمیان میں جو رائے ہے وہ سب سے بیسٹ حل ہو اس مسئلہ کا. تو پارلیمان کا، جمہوریت کا یہ ایک طریقہ ہے کہ ہم پارلیمان میں اور پارلیمانی جمہوریت میں حصہ لیتے ہیں. تو اگر کنسنسس کی بنیاد پہ ہم فیصلے کرتے ہیں تو میرا امید ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کے مسائل کو ایڈریس کر سکیں گے. اگر ہم پاکستان کے عوام کے جو بنیادی مسئلے ہیں ان کی طرف توجہ نہیں دیتے تو اس کا نقصان نہ صرف ایک سیاسی جماعت کا ہوگا، اس کا نقصان اس ملک کا ہوگا. علمدار بلاول صاحب، یہ بتائیے کہ آپ نے اپنی پوری کمپین جو چلائی، آپ نے پہلے منشور بھی دیا. ہم نے دیکھا کہ ماضی میں پنجاب آپ کا گڑھ ہوتا تھا، لیکن آج پنجاب میں آپ کو چند سیٹیں ملتی ہیں. تو یہی مفاہمت کی پالیسی پہلے بھی آپ کا سیاسی نقصان کر چکی ہے. کیا اب آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے جیالے کو تھوڑا جگایا تھا، کیا وہ جیالہ پھر آپ کے منشور کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ اگر میں صرف اپنے لیے سوچتا نا تو بڑا آسان ہوتا. میں ادھر خاموش ہو کے بیٹھ جاتا، میں کہتا خان جانے، میاں صاحبان جانے،
وہ حکومت بنائے میں نہیں کرتا. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ حالات کیا ہیں اس وقت. بلوچستان کی صورتحال کیا ہے, کراچی کی صورتحال کیا ہے, صوبہ پنجاب, صوبہ پختونخوا کی صورتحال کیا ہے. بالکل میرا فائدہ ہے. میں اس پولیٹیکل سچویشن میں اگر پاکستان پیپلز پارٹی بلیک میل کرنا چاہتی تھی تو ہم پی ٹی آئی کو بھی اور نون لیگ کو کہتے کہ آپ ہمیں بنا دیں ورنہ یہ نہیں ہوتا. مگر کیا وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی قائم کرے گا؟ کیا وہ پاکستان کے ایشوز جو مہنگائی, غربت اور بے روزگاری سے اس کا کوئی حل نکلے گا؟ یہ مفاہمت نہیں ہے, یہ پاکستان کی محبت ہے, یہ پاکستان کی عوام کے ہم سوچ رہے ہیں. ضرور میرا اس میں سیاسی نقصان ہوگا, مگر آپ نے ہر موقف پہ یہ سوچنا ہے کہ کیا صرف اور صرف میرا سیاست اہمیت رکھتا ہے, میرا اپنے آپ کو ہر قیمت پہ کسی کرسی پہ بٹھانے اس مسائل کا حل ہے, یا اس نظام کو جس کے لیے ہم نے شہادتیں دی, جس کے لیے میرے کارکنوں نے, میرے خاندان نے, میرے پارٹی نے شہادتیں دی, اس نظام کو ہم چلائیں. جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا سپیس ہے پنجاب میں, جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک سازش کے تحت, اور اس سازش جو ہے وہ اس 2024 کے الیکشن میں موجود تھا, وہ ایک عمل جاری ہے. مگر میں نے آپ کو کہا تھا نا, میں نے والد صاحب سے کہا اس چیز کا فیصلہ مجھے دیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو اس الیکشن میں کروایا گیا اس کا فیصلہ ہونا پڑے گا. میں یہ نہیں امید رکھ سکتا اپنے پارٹی کے ساتھ کہ ہم ہر بار ان کو کہیں کہ ہم جمہوریت کے خاطر, ہر چیز کے خاطر, اور بار بار ہمارے ساتھ اس قسم کا سلوک کیا جائے. اور آخر میں جو تمام سیاسی جماعتیں سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ اس الیکشن میں اب کسی کوئی رہا نہیں نا جو 30 سال سے صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی شکایت تھی, جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے لیول پلینگ فیلڈ کے لیے. آج آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کیسے اور کیوں فارم 45 پولنگ اسٹیشن سے ملتے ہیں؟ اس لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی جد و جہد تھی کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کرواؤ, الیکشن ریفارمز کروائے, اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے مشرف کے دور الیکٹرل ریفارمز کرواتے ہوئے آپ کا فارم 45 کا رزلٹ پولنگ اسٹیشن سے نکلوا دیا. آپ کو پتہ ہے کہ انٹرم حکومت میں جو کنسنسس کا فارمولا تھا وہ کیسے ہوا, تاکہ کوئی بائس سیٹ اپ نہ آئے, میں اپنی مرضی سے نہ کروں, ہم مل بیٹھ کے اپوزیشن کی بات کریں. وہ اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ امینڈمنٹ لے کر آئے, اور ہمارا حکومت تھا, ہم امینڈمنٹ نہیں لے کر آتے 2013 کے الیکشن سے پہلے, تو پاکستان پیپلز پارٹی اپنی مرضی کا الیکشن کمیشن, اپنا مرضی کا انٹرم گورنمنٹ, اور ہم بھی دھاندلی بھی کر سکتے تھے. لیکن ہم نے وہ ریفارم اپنے دور میں لے کر آیا کہ ہم اپوائنٹ نہیں کریں گے, پی ایم اور لیڈر آف دی اپوزیشن مل کے کریں گے. ہم انٹرم گورنمنٹ نہیں کریں گے, پی ایم اور لیڈر آف دی اپوزیشن مل کے کریں گے. کس نے کہا پی ٹی آئی کو کہ میدان چھوڑے؟ کس نے کہا ان کو کہ قائد حزب اختلاف کا عہدہ چھوڑے؟ کہ راجہ ریاض اور شہباز شریف صاحب مل کے انٹرم گورنمنٹ بنائیں گے, اپوائنٹمنٹس کریں گے, تو کہیں نہ کہیں تو کچھ گڑبڑ ہوگا. اب آپ چاہتے ہو پاکستان پیپلز پارٹی سے کہ میں انتہا پسند والے سیاست کروں, وہ تو نہیں ہو سکتا. پاکستان پیپلز پارٹی ایک سیریس جماعت ہے. میں نے اس کیمپین میں اور اپنا سیاست میں ثابت کر دیا ہے کہ باقی سیاستدان مجھے عمر میں ضرور بڑے ہوں گے, مگر پاکستان کے عوام یہ مجھ سے ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے ہیں کہ میں اپنی بینیفٹ دیکھتے ہوئے کوئی ایکسٹریم پوزیشن لوں. نہیں صاحب یہ بتائیے گا. بلال صاحب ایک حصہ تو آپ نے جواب دے دیا ابھی, لیکن اسی کے ساتھ سپلیمنٹری یہ ہے کہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ پنجاب میں کسی پارٹی کے ساتھ سازش ہوئی. ایک چیز بتائیے گا کہ یہ سازش کس نے کی؟ اگر نارملی اس میں کہیں پہ آپ کو رشتے دار نظر آتے ہیں تو آپ نے انہیں کے ساتھ بیٹھنا ہے. پھر جن تحفظات کی آپ نے بات کی ہے کہ الیکشن کے حوالے سے آپ نے صدر زرداری صاحب کے سامنے رکھا ہے, تو وہ تحفظات جو ثابت ہو جاتے ہیں, وہ تمام جو آپ کے خدشات ہیں وہ ثابت ہو جاتے ہیں, تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف جو
इश्यूज उठाए गए हमने इलेक्शन के दौरान मीडिया के सामने रखा, हमने इलेक्शन कमीशन को लिखते रहे जो भी हमारे एतराज़ात हैं। वालिद साहब से इसलिए मैं फैसला चाहता हूँ कि वालिद साहब ने CEC को ये गेंदबाजी दिलाई इलेक्शन के दौरान कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड करेगा, और मेरे लोगों का एतराज़ात है उस पर, तो वो ज़रूर उठाया जाएगा। जहाँ तक अगर उन एतराज़ात की वो उनको हम एड्रेस कैसे करेंगे, एड्रेस तो इस तरीके से कर सकते हैं कि आखिरकार पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें आएँ और इस किस्म का कानून साजी करें, इस किस्म का इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पास करें जिससे आगे जाके कोई इलेक्शन में ना मैं उंगली उठा सके ना कोई और उंगली उठा सके। ये वाहिद तरीका है कि हम इस इशू को एड्रेस करें। लेनी Sure. I think it's extremely unrealistic, and I think that unfortunately the PTI has made it a habit. I'm sure you've heard the expression of the man who cried wolf. Now, the PTI has cried wolf in every single election, despite the fact that it is a historical reality and a historical fact that in a majority of these elections where they've cried wolf, the rigging has been done in their favor, not against them. We all remember 35 punches and how after destabilizing this country, doing dharnas, protests, long march, damaging our fragile democracy, PTI said that, oh, that was a political statement. I don't doubt that they will, that they aren't concerns. I also have my concerns, as I had expressed in this press conference. But there are forums for those concerns to be addressed. And if at those forums those concerns are addressed, even if the seats change up or down a little bit, I don't think any political party will be in a position to form government alone. The PTI themselves have said that they're not willing to talk to any political party. So from this statement, it is obvious that they are not interested in forming a government, in creating an environment of political stability. They would like to continue an extreme populist politics where they want to play the role of spoiler. They want to delegitimize as many democratic processes as possible. And they believe it's to their political benefit to spread chaos in this country. You will be aware that the challenge of this sort of populism is not unique to Pakistan. We have now come to a point where even the democratic system in America is being challenged along the same playbook, where whether you have facts or you don't have facts on your side, you accuse and repeat and repeat and repeat the message of rigging, rigging, rigging. So you delegitimize the democratic process. You delegitimize democratic institutions. And once the populace delegitimizes these institutions,
then they manage to whip up such a sentiment within the country that allows them not only to be part of a government, to form government, but then to use that government to undermine the very institutions that they now lead. While this is a challenge all over the world, Pakistan's fragile democracy, where we have seen 50% of our rule under direct dictatorship, is finding it very difficult to cope and withstand this populist challenge. It is my belief that this populist challenge must be met democratically and politically, and that the only answer to undemocratic challenges is democracy, more democracy, more democracy, and more democracy. If the government that is to be formed decides that they are to respond to anti-democratic populism in an anti-democratic manner, if they're going to respond to extreme politics or extreme populist politics with their own extreme populist politics, then we're in a vicious cycle, and the consequences of this approach will be borne by the people of Pakistan. Our economy is facing a severe crisis. Our security situation is volatile. We have a whole host of challenges, and while I think this sort of no country can afford this sort of populist anti-democratic challenge, certainly Pakistan can't afford this at this time. It'll be my effort within Parliament, as I don't have a mandate to form my own government, to fight for political stability and make an effort that better sense prevails, and that both political parties, whether it is the now MWM in Parliament or Muslim League Nawaz or other political parties, it will be my constant effort to convince all sides that politics should remain within a democratic space, that we should conduct ourselves in a manner that strengthens civilian and democratic institutions, and not for our own short-sighted political gains damage not only Pakistan's democracy but Pakistan's economy and Pakistan's federation. लास्ट क्वेश्चन जी सोलंकी साहब। चेयरमैन साहब ये फरमाएं कि कराची एमक्यूएम के हवाले चेयरमैन साहब कराची एमक्यूएम के हवाले करने का पहले तजुर्बा हो चुका हुआ है। एमक्यूएम ने पूरी बंद लाशों के अलावा, भंडाखोरी के अलावा, बंदमुनी के अलावा कुछ नहीं दिया। पिछली असेंबली में 7 नशस्तें थी, अब 17 नशस्तें दी गई हैं। तो आप एक ये बताएं कि एमक्यूएम के मैंडेट को तस्लीम कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि ये जनरल नशस्तें हैं एमक्यूएम की, और दूसरा कि अब दोबारा बोरी बंद लाशें नहीं उठानी पड़ेंगी आपको? मैंने कहा तो है ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एतराज़ात है, मुझे फैसला करके दें। उस फैसला में एक सवाल मेरा ये होगा कि एमक्यूएम का 18 सीटें रियली, एंड जो आपने कहा यही हमारा कंसर्न है, बिकॉज इस इलेक्शन में एमक्यूएम ने वायलेंस अपनाया। इस इलेक्शन में उनके जो दहशतगर्दी में मुलव्वस लोग थे, मुझे बताया गया, मुझे कोई सबूत नहीं है इसका, मुझे अब तफसील में जाना पड़ेगा। मुझे तो बताया गया कि जो इनके दहशतगर्द मिलिटेंट एलिमेंट थे उनको भी आज़ाद करवाया गया इस इलेक्शन में, और हमारे कैंडिडेट्स पे हमले हुए, उनके ऑफिसेस पे हमले हुए, उनकी गाड़ियों को चलाया गया, हमारे लोगों पे फायरिंग हुआ। आप 18 सीट्स इनको दें, आप 50 सीट्स इनको दें, आप 1000 सीट्स इनको दें, हम कराची के अमन पे, कराची की तरक्की पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम उनको भी ये पैगाम देते हैं कि आप सियासत करो, इंतहा पसंदी का सियासत ना करो,
नफ़रत और तकसीम की सियासत को दफन करो, लिसानी बुनियादों पे, नफ़रत की बुनियाद पे मेरे शहर को तकसीम हम आपको नहीं करने. Thank you. Thank you. Are we done? Yeah. Thank you everyone. I think we're good. We've covered all the points.